ناظرین کرام، یہ ہمارا المیہ ہے، بہنوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، ان کے حق تلف کیے جاتے ہیں۔ پھر جب معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، معاملہ کچہری میں بیٹھتا ہے یا بات کھلتی ہے، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بہن نے میرا حق معاف کر دیا تھا۔ اور بہنیں اتنی مسکین ہوتی ہیں، اتنی فراخ دل ہوتی ہیں کہ وہ مان جاتی ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے بھائیوں کے حق معاف کر دی، جبکہ دین اسلام نے بڑی سخت انداز میں اس کی مذمت کی ہے کہ بہنوں کے حقوق اس کا انتظام کرنا چاہیے اور ان کو بر وقت ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، ان کی اچھی شادیاں کرنی چاہیے۔ اور ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ اس کے بعد جب ہم گھر کے دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہیں، اگر دروازہ کھلنے میں تاخیر ہو گئی ہے اور سامنے اگر بہن موجود ہے تو اس پر تشدد کا نشانہ بنانا اس سے شروع کر دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آٹے میں نمک کم ہو گیا اور بہن نے کھانا پکایا تو ہم اسے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جبکہ دین اسلام نے بہنوں کے حقوق اس انداز سے پورا کرنے کی تلقین کی ہے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور جہاں تمہیں ان کی کرنی پڑ جائے، جہاں ان کی مذمت کرنی پڑ جائے، ان کی اصلاح کرنی پڑ جائے، تو اس کا بھی انداز بتا دیا کہ بڑے پیارے اور آسان انداز میں ان کی اصلاح کرنی ہے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آج ان کی حق تلفی کی جاتی ہے تو ایک میشر بھی قائم ہونا ہے، ایک میدان عمل بھی قائم ہونا ہے، جہاں جزا و سزا کا سلسلہ ہونا ہے، تو وہاں ان کو ان کا حق لازمی دینا پڑے گا۔ اور یہاں پہ حسن بھائی میں ایک سوری فار انٹرپشن، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہنوں نے ہمیں حق معاف کر دیا، اور بھائی کبھی آپ بھی اپنی بہنوں کو ان کے حقوق کو معاف کر کے ان کو پہنچا دیں۔ واہ واہ، بہنیں ہی کیوں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں؟ اور پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ ترجیح دی جاتی ہے، تو اس میں حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کا عمل اس کے خلاف ہے، بیٹیوں کو دگنا دیا جانا اور بیٹوں کو سنگل دیا جانا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مبارک عمل ہے، تو اس لیے بیٹیوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل ایسی ہے، بڑے خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، بڑا خوبصورت موضوع ہے ناظرین، بڑا یہ المیہ ہے، بڑی پریشان کن معاملہ ہے۔ بہنوں کے حقوق غصب کرنا یہ نہ تو انسانیت میں شامل ہے، نہ یہ کوئی مردانگی ہے۔ بہنوں کے حقوق ادا کرو، ان کے اچھے نکاح کرو اور ان کے اچھے جو معاملات ہیں ان کو اچھے انداز میں ڈیل کرو، اور جہاں تمہیں اصلاح کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، پھر بھی آپ منہ بولی بہنوں کے ساتھ، اپنی رضائی بہنوں کے ساتھ بھی بڑے پیار والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے جو معاشرے کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جائیداد میں سب سے پہلے جو قابل ذکر ذات ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے۔ جی بہن ہے، اس کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہماری بہن ہے، ہم اس کا خود معاملہ کر لیں گے۔ خود معاملہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کا حق کھا جاتے ہو، تم اس کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرتے، اور بہانہ یہ بنا دیتے ہو کہ ہماری بہن ہے، ہم اس کا معاملہ خود حل کریں گے۔ بھائی خود اگر حل کر سکتے ہو تو پھر یہ اتنی احادیث، اتنی آیات اور اتنے فرمودات کیوں آئے ہیں؟ یہ اسی لیے آئے ہیں کہ تمہاری بہترین انداز سے جو تربیت ہے وہ کی جائے، تمہیں سلیقہ بتایا جائے کہ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور آج کی ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی کچھ اللہ ماشاءاللہ ساری نہیں، وہ بھی بڑے عجیب تقاضے کرتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جو جائز تقاضے ہیں وہ کیا کریں، کیونکہ اسلام نے جو بیٹی کو، بہن کو شرف بخشا ہے، عزت کی چادر دی ہے، تمہیں اس کا بھی جو ہے وہ پار رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ اب وہ بیٹی بھی ایک عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، تو یہ جو ان کے حقوق اور ان کے ساتھ سلوک کا جو معاملہ ہے نا، یہ برابر رکھنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں برابر ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ تو جب حضور نے اس کی بات سنی کہ اس نے 8 اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، تو حضور کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور حضور نے تو دشمن کی بہن، دشمن کی بیٹی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک کافرہ عورت آ جاتی ہے تو حضور اپنی کالی کملی اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ تو عورت کا مقام اسلام نے جو مختص کر دیا ہے، بس اس کے دائرے میں رہ کے تمہیں تقاضا کرنا چاہیے،
اور تقاضے سے اگر ہٹ کے کوئی بات آپ کی طرف سے آئے گی تو اس پہ یقیناً آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ تو بہرحال میں بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، والدین کو مخاطب کرنا چاہوں گا، جو شوہر ہیں ان کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عورت ذات ہے اگر یہ بہن کے روپ میں ہے پھر بھی پیار والا معاملہ کرو، اگر یہ بیوی کے روپ میں ہے تو پھر بھی محبت والا معاملہ کرو، اور اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہے تو پھر بھی انصاف اور محبت کا معاملہ کرو۔ یہاں میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا، علامہ صاحب نے بھی اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بہن کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے معاملے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ ناظرین کتنی سستی جنت ہے۔ تم حقوق پورے کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار والا معاملہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا آخر میں بھی کہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا دل نرم بنایا گیا ہے۔ یہ تقاضا کرتے ہوئے سختی نہیں کرتی، یہ تقاضا کرتے ہوئے نرمی کرتی ہے، پیار والا معاملہ کرتی ہے۔ اگر اس کی نرمی اور اس کی شفقت سے ناجائز فائدہ تم اٹھاؤ گے تو دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں اس کا حق کھا کر تم کچھ دیر تک اپنا جو معاملات ہے وہ چلا سکتی ہو، لیکن کل کو بروز محشر تمہیں اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔